اس تو بعد اس کے بعد پھر دونوں فریق جو ہیں وہ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے درخواست دے دی، پھر ان بھائیوں نے بھی درخواست دے دی۔ ہم صبح ہمیں ایس ایچ او نے وہاں تھانہ فروز والا میں بلایا، ہم وہاں پہنچے۔ تھانہ فروز والا میں ہماری بات ہوئی، پہلے ان کا موقف سنا گیا، پھر ہمارا موقف سنا گیا۔ جب ہمارا موقف سنا گیا تو وہاں کے سب انسپیکٹر نے کہا کہ جتنی خیر آپ کی بات میں ہے، اگر اتنی خیر جماعت الدعویٰ کرے تو صلح تو ہو سکتی ہے۔ ہم نے کہا جی آپ کسی شرط پہ بھی صلح کرا دی۔ انہوں نے کہا جی ان کا ایک کوئی درس کروا لے۔ میں نے کہا جی ہم کروا لیتے ہیں۔ اس دوران ارشد سول نامی بندہ جو جماعت الدعویٰ کسان ونگ کا ممبر ہے، اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھے بیٹوں کی طرح ہو، یہ قاری صاحب ہیں، یہ مجھے بیٹے کی طرح ہیں، اور ان کے ساتھ مولانا شہباز سلفی ہیں، یہ بھی ہمارے امام ہیں۔ آپ تینوں یہاں سے چلے جائیں، مسجد میں بیٹھ جائیں مڈیالہ تیگا میں جا کر، تو وہاں ہمارا مسئول عبید اللہ بھی آ جائے گا، اس کے بعد آپ کی صلح ہو جائے گی۔ میں ان سے بار بار کہتا رہا کہ آپ اس بات کی ذمہ داری دیں کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو انہوں نے مجھے 3 دفعہ یقین دہانی کرائی کہ آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ چلے جائیں، اور مجھے یقین دلایا کہ کچھ نہیں ہوگا، اور ساتھ مجھے یہ بھی بتایا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کسی چوتھے بندے کو ساتھ نہ لے کر جائیں تاکہ معاملہ خراب نہ ہو، آپ کی پکی صلح ہو جائے۔ میں ان کے بات پر اعتبار کیا، اور ہم تینوں، یہ قاری صاحب اور میں اور تیسرے مولانا شہباز سلفی، وہاں تھانے سے نکلے۔ جب ہم اس فروز والا تھانے سے باہر اور اس بستی سے باہر آئے تو ہمیں اچانک فون آیا کہ آپ یہیں رک جائیں۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں چلا، ہم وہیں ایک شیلر کے قریب رک گئے۔ تو جس ساتھی نے ان کا فون سنا تھا ارشد سول کا، وہ بھی اس بات کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔ تسی خود سنیا سی ارشد سول نے کی گل کی؟ انہیں آخیا کہ بندے نکل آئے نے، تسی اتنے کھلوئیو۔ وہ کھلو گئے نے اتنے۔ میں اپنے منڈے نے فون کیتا تے مولوی صاحب نے آکھو کہ جویں بھی ہو سکتا ہے اتنے رک جو، اگے نہ جایا جے۔ انہیں فون تے کی کیا سی؟ میں تھوں میں مولوی صاحب نے ٹور دیتا ہے، یہ ٹور پے نے، وہ ٹور پے نے۔ اتنے میں یہ گل آخی ہے کہ تسی نہ انہوں نے فون کرو کہ نہ جان اگے، نہ جان اگے۔ وہ مثلا کہ اگے آستے آستے آ گئے نے، اگے آ کے انہیں واردات کر دی۔ اچھا، جب ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں حلف اٹھا کر کہتا ہوں میں نے خود سنا ہے، جو مجھے صلح کے لیے کہہ رہا تھا آپ بیٹے ہو، اسی نے کہہ دیا کہ مولویوں نے تو میں اتھوں کال دیتا ہے، اگے تسی کھڑے ہو جاؤ۔ اس طرح ہی گل ہوئی ہے بالکل۔ ہاں، اس چیز خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ انہوں نے یہ بات کی۔ فون کر دیتا ہے، ادو میں انہوں اپنے منڈے نو آخ دیتا کہ انہیں فون کر دیتا ہے کہ گھروں نکل آئے نے، تسی اپنا تھڑا مار لو اگے جویں ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کال کی تو ہم وہاں رک گئے کہ تاکہ ان کا انتظار کیا جائے۔ ہم وہاں ہم ابھی پہنچے ہی تھے کہ وہ تھڑا بنا کر وہاں کسی کے پاس ڈنڈے تھے، کسی کے پاس آہنی تار تھی، لوہے کی تار تھی، اور کسی کے پاس ایک وہ ٹرالی کا گلہ ہوتا ہے جو بہت بڑا سریا قسم کی چیز ہوتی ہے، وہ تھی۔ ایک دو کے پاس پسٹل تھا۔ وہ اچانک آگے ہمارے سامنے آگے انہوں نے ہمیں کھڑا کر کے پہلے مجھے مارا کہ میری اینک ٹوٹ گئی، موبائل، اور اس کے بعد موٹر سائیکل بھی وہاں کھڑی رہی۔ ہم 2 موٹر سائیکل پہ تھے، وہ تقریباً 5 موٹر سائیکل ان کے قریب تھے۔ اس کے بعد انہوں نے، یہ قاری صاحب میرے ساتھ ہیں، ان کے یہ بھی وہاں کھڑے تھے کہ ان کو بھی تھپڑ مارنے شروع کیے۔ میں بھی بھاگا، یہ بھی بھاگے۔ جب یہ بھاگ رہے تھے تو ایک ان کے جماعت الدعویٰ کے سرگرم رکن نے ان پر سیدھا فائر کر دیا، اور فائر نہ لگنے کی وجہ یہ بنی کہ ایک راہگیر جا رہا تھا، وہ سائیکل سمیت اس کو آ کے ٹکرا گیا، جس کی وجہ سے یہ فائر لگنے سے محفوظ رہے۔ ان کے ساتھ کیا ہوا یہ مختصر آپ کو خود بتاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدو اسی آ کے سیلر تے کھڑے ہوئے ہیں، جڑی گل آپ سامنے دسی ہے، اچانک ہی کھلوتے ہیں تے تھڑا مال کے بندے بیٹھے سن، انہاں یکدم حملہ کیتا ساڈے تے ادو ہی پتہ لگا جدو سانو چپیڑاں بجنیاں شروع ہو گئی نے۔ تے حافظ صاحب دا رخ چونکہ ادھر سی تھوڑا جا چڑھدے وال نسے نے، تے میں بیک سائڈ وال نسیا جدھروں اسی آئے ہیں۔ تے منوں ایک بندہ میں چہرے تو پہچان سکنا انہوں، لیکن نام دا نہیں منوں پتا، انہیں فوری بولڈ کڈ کے نالے تو انہیں منوں 1-2 گال کڈی ہے، نالے انہیں آکھیا سارے نوں پھڑ لو، تے نالے انہیں منوں دھمکی دیتی بولڈ مار کے، انہیں منوں انج مارا، تے میں 2 دفعہ اگاں پیچھے ہویا، میرا اودیاں اکھاں جکھاں پئیاں نے کہ میں محسوس کیتا کہ جویں بالکل منوں فائر وجن لگا، تے میں اپنا بچاواں، لیکن منوں اللہ تعالیٰ نے بچا لیا کہ اچانک بندہ آیا، وہ انج واجی پیا اتنے، جڑا بندہ رکاوٹ بنیا انہوں نے لتوں پھڑ کے دھرو کے پرا سٹیا، وہ بندہ بھی موجود، وہ گٹا ٹوٹ گیا، لیکن میں نسن چ کامیاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ کر لیا۔
उसके बाद वो भाई जो है उसका टखना टूट गया, उसको भी मारा पीटा। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, तकरीबन 1-1.5 एकड़ ज़मीन के फासले पे था कि मौलाना शहबाज सल्फ़ी साहब फिर अकेले थे और वो मारने वाले 10-12 बिल्कुल जमातुद दावा के ही साथी थे, मुख्तलिफ़ जगह से इकट्ठे हुए। फिर उन्होंने मारा, किसी के पास पटा था, किसी ने किसी की चीज़ के साथ, और उनके साथ कितना जुल्म हुआ, कितनी ज़्यादती हुई, वो हमारे पास FIR भी है और उसके साथ वो मेडिकल रिपोर्ट भी है। आपने ख़ुद भी शायद उनको देखा हो कि उनके साथ कितना जुल्म हुआ। हाँ जी, एक बाद बंदे ऐसे ने जिन्होंने मौके सिर मैं पहचानिया या जिन्हें सब तो पहला आगे वार किए ने। सरे फरिश्ते का आदमी अरशद नामी आदमी मलक छोटे मंडाले के नाम का तलक है। वो हथ च गुल्ला सी, वो ट्राली वाला ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਉੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਰਾਲੀ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਲਕ ਅਬਾਸ ਨਾਮੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਉਹ ਮਿੱਠੂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਲਫਨ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਰਸ਼ਦ ਮਲਕ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਦੁੱਲਾ ਨਾਮੀ ਆਦਮੀ ਗਿੱਲਾਂ ਚੱਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਨਣਾ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਥੋ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ। ਨਾਲ ਸੂਫੀ ਤੁਫੈਲ ਗਿੱਲਾਂ ਚੱਕਦਾ ਬੰਦਾ वो भी नाल सी। बाकी जेडे 4-5 ऐसे बंदे ने जिन्होंने मैं ना तो वाकफी नहीं, लेकिन चेहरे अज भी मैं पहचान के दस सकना। एक नड्डे का लड़का है, एक कलमा का, एक दो होर है। यह बंदे वो ने जिन्होंने मैं बिल्कुल मौके सिर पहचानिया। पहला मेरा जेहन सी कि मैं खड़ा रवां, लेकिन जो कसरत के नाल बहुते बंदे वेखे ने, दहशत वेखी है, पिस्तौल वेख्या, बुलट वजना और उन्होंने तशद्दुद करना। खास तौर पर उन्होंने दियाँ जड़ियाँ तारां उन्होंने हथ के अंदर हाफिज साहब नूं मारना, असफ साहब नूं मैनू चपेड़ा मारनियाँ, उहदे नाल चलो मैं नस्सने कामयाब हो गया। आपको ये बात भी मैं बताना चाहता हूँ कि जितने वो मारने वाले अहबाब थे उनमें अगर 12 हैं तो उनमें 1-2-3 सिर्फ उस गांव के थे, बाकी सब बाहर से इकट्ठे किए हुए। हत्ता कि बैदुल्ला मसूल है, उसका अपना ताल्लुक वांडो के साथ है। इसके अलावा जो मारने वाले थे वो 2 चक गिल्ला के थे। इसके अलावा और जो मारने वाले थे वो कोई चक जोया से आया हुआ था, कोई कलो कलां एक गांव है वहाँ से आया हुआ था, कोई कोटली नवाब से आया हुआ था। ये मुख्तलिफ़ जगहों से इकट्ठे हुए थे और पक्के जमातुद दावा के आदमी हैं, इस बात का हम गारंटी के साथ आपको बता सकते हैं। और उनके पास मुख्तलिफ़ ओहदे हैं और ख़ास ओहदा एक जो बैदुल्ला है वो इस हल्के का मसूल है, और अरशद सोल वो जमातुद दावा किसान विंग का मेंबर है, जिसने हमें मुझे ये कहा कि आप सुलह के लिए जाओ। अफसोस की बात यह है कि हमें सुलह के लिए कह कर उन्होंने हम पर तशद्दुद किया। अगर वो सुलह का ना कहते तो शायद हम अपना इंतज़ाम खुद करके निकलते, लेकिन उन्होंने सुलह का कहा, हमने उन पर एतबार किया। सुलह का झांसा देकर उन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की है। हम हुकाम बाला से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इसका नोटिस ले, मुकदमा दर्ज है और उसके मुताबिक मुलजमान को गिरफ़्तार करके कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जाए, ताकि हर मज़लूम की दादरसी की जाए और ये लोग आइंदा के लिए ऐसा काम ना करें। फिर अगर हमारा ये मुतालबा तस्लीम ना किया गया तो फिर हम सड़कें ब्लॉक करेंगे और हर जगह पे, हर सतह पे एहतजाज करेंगे। जब तक हमारे मज़लूमीन हमारे साथ, हम उनके साथ हैं, जब तक उनको उनका हक़ नहीं दिया जाता, हम चैन से